أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقیم۔ آج کا درس انشاءاللہ 54 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں الذین وہ لوگ اوتو جو دیے گئے، مجہول کا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول ہے، جمع کا صیغہ ہے یہ، اوتو دیے گئے، العلم علم، انہ الحق من ربک کہ وہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ جو علم سے بہرور کیے گئے وہ جانتے ہیں کہ وہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پہ چونکہ پچھلی گزشتہ آیات کے اندر جس چیز کا ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے ہیں یا قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں یا احکامات بتاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پچھلی آیت میں ذکر ہے یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، کہ شیطان جو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق ہے، ان کے دلوں میں شیطان وسوسے پیدا کر دیتا ہے، ان کے دلوں کے اندر شیطان کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ یا جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو شیطان ان کے کانوں میں ایک غلط بات ڈال دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہوتی۔ اب اگلی آیت جو پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق اسی آیت سے ہے، پچھلی آیت سے ہے، اور وہ یہی ہے کہ جان لیں وہ لوگ جو علم دیے گئے، علم کس چیز کا؟ اس کا کہ جس سے وہ پہچان لیں حق اور باطل کو، اس کے درمیان کے فرق کو جان لیں، جس سے وہ پہچان لیں کافر اور مسلمان یا مومن کے درمیان کا فرق، اور پھر یہی جان، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہی انہ الحق کہ وہ حق ہے، یعنی یا تو اس کی انہ ہا جو ہے ضمیر یہ لوٹ رہی ہے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور جو بات کہتے ہیں وہ حق ہیں، یا پھر مفسرین نے بیان کیا ہے انہ ہا کی ضمیر قرآن کی طرف ہے کہ وہ قرآن حق ہے۔ اب یہ کہنے کا فائدہ کیا ہے یا یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ اس وجہ سے کہا کہ جو لوگ علم دیے گئے وہ علم جس سے وہ حق و باطل کے فرق کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا جو قرآن میں ہے وہ حق ہے۔ اس لیے ان کے ذہنوں کے اندر جب ایک شخص کے ذہن میں یہ بات پختہ ہوگی اس کے ذہن میں کوئی وسوسہ ہی نہیں آئے گا، شیطان کو کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا، شیطان کو بس یہی بات ایک سوجے گی کہ میں تو چاہتا تھا کہ ایک ذہن میں غلط بات ڈالوں، لیکن اس کے دل کے اندر تو پہلے ہی ایمان پختہ ہے، پہلے ہی جو بات کہی جا رہی ہے اس کے متعلق جو تعلیمات ہیں اور جو چیز ہے اس کے متعلق اس کے دل میں شک ہی نہیں ہے، تو میں کیا اس کے دل کے اندر شک ڈالوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے برعکس اس آیت کے اندر اہل علم کے متعلق اور ایمان والوں کے متعلق بتایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان پختہ ہے ان کے دلوں میں شیطان شک و شبہات نہیں ڈال سکتا، یا ان کو کوئی ایسی بات پتہ بھی چلے
تو انہ الحق، تو وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ حق ہے، اور یہ بات غلط ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات نہیں ہو سکتی، اس طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے شیطان پھر کوئی راہ نہیں پاتا ان کے دلوں میں اور ان کے اذہان کو بدلنے میں۔ بدلتا کن کو ہے؟ فی قلوبہم مرض، جیسے کہ پچھلی آیت میں ہے، ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، ان کو بدلتا ہے، لیکن جن کے پاس علم ہے اور جو جانتے ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کو، ان کے دلوں کو کچھ نہیں کر سکتا شیطان۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل جھک جاتے ہیں اس کے لیے۔ فَتُخْبِتَ کا مطلب بس جھک جاتے ہیں، لہو اس کے لیے، اس کلام کے لیے، قلوبہم ان لوگوں کے دل، یعنی منوعاً تسلیم کر لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات۔ اور یہ جو بات ہے شیطان کے متعلق، جو شیطان تو وعدہ کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تو گمراہ کرے گا، اس کا تو کام ہے یہ کرنا، لیکن ہمارا کام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں بتائی یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ رسول ہمارے لیے بھیجتے ہیں، وہ یہی بات ہے کہ ہم نے، شیطان نے اپنا کام کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تم لوگوں کا کھلا دشمن ہے، ایسا دشمن جس کے متعلق کوئی شک نہیں ہے۔ اب اللہ نے یہ بات بتانے کے بعد ہمارے لیے تعلیمات اور رسول بھیجے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، یقین رکھیں گے، تو ہمارے دلوں کے اندر اگر کوئی وسوسہ یا کوئی بات آئے گی بھی تو ایمان سے نہیں ہٹا پائے گی، شک و شبہات اس طرح نہیں پیدا کر پائے گی جن کے سبب انسان ایمان کو چھوڑ دے۔ اور انہی کے متعلق اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، شیطان تو وعدہ کر کے آیا ہے گمراہ کرنے کا۔ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، پھر ساتھ کے اندر شیطان نے تو یہ بات کہی، اے اللہ مجھے مہلت دے، کس چیز کی مہلت دے؟ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے مجھے مہلت عطا کر دے۔ اللہ تعالی نے جب اس کو بے دخل کیا، جنت سے نکال دیا اور اس کو کہا کہ تو اب دشمن ہے، تو نکل جا، چونکہ اس نے جنت اور جہنم دونوں دیکھی ہوئی تھی، لیکن تکبر اور عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، ایک حضرت آدم علیہ السلام سے یا انسان سے دشمنی کی وجہ سے اس نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ نکل جاؤ۔ اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کی، اللہ تعالیٰ سے ایک طلب کی، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے میں نے مہلت دی، انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جب اس دن تک جس دن کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے قال ربی، شیطان کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ، میں تیرے بندوں کو ہر جگہ سے گمراہ کروں گا، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑوں گا جہاں سے وہ گمراہ نہ ہو۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور گمراہ کروں گا اجمعین، سارے کے ساروں کو، سب کو میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا کوشش کر، جتنی کوشش کر سکتا ہے، میں اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا سبب بناؤں گا، ان کے لیے ہدایت کے راستے میں کھولوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہی بات ہے، اسی چیز کو شیطان نے ایک اور طریقے سے بھی بات کی، اس نے کہا
ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، اور آپ ان لوگوں میں سے، ایک طرح سے اللہ کو چیلنج دے رہا ہے کہ آپ اپنے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی لوگوں کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ٹھیک ہے تم کرتے ہو، میری مغفرت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے جس مغفرت کا اور جس کی وسعت کا کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے بندوں کو تو جا کے گمراہ کر، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور وہی بات ہے نا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایک بندہ ہے، وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں جہاں میں نے تجھے یہ میرا بندہ ہے، اس سے گناہ ہوا اور اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے یغفر الذنوب، جو میرے گناہ معاف کرتا ہے، جہاں میں نے تجھے معاف کیا۔ دوسری بار وہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں میں نے تجھے معاف کیا۔ تیسری بار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں۔ چوتھی بار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اب جو بھی تو کر میں تجھے معاف کروں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت۔ ایک طرف شیطان نے بات کہی، شیطان نے وعدہ کیا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہدایت کے اسباب مہیا کروں گا، ہدایت کے راستے کھولوں گا اپنے بندوں کے لیے، اور صرف ہدایت کے راستے نہیں ہوں گے، ہدایت کے راستوں کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے میری مغفرت بھی ہوگی۔ جاؤ جو کرتے ہو کر سکتے ہو کر لو۔